اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اجعلنا من المستغفرین واجعلنا من عبادك الصالحین القانتین واجعلنا من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا کریں گے ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. پارہ نمبر 17 یعنی ہمارے اس نورانی سفر کا 17واں اسٹیشن. سیر چل رہی ہے نا، قرآن کا سفر ہو رہا ہے. کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ سفر قرآن فی رمضان. یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کا سفر، قرآن کی سیر ہو رہی ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں اس کے 17ویں اسٹیشن پر، جس میں ہماری سیر ہوگی 17 مناظر کی. مطلب 17ویں اسٹیشن پر آگے دیکھنے والے منظر بھی 17 ہیں، یعنی اس پارے میں 17 رکوع ہیں. آغاز ہو رہا ہے سورۃ الانبیاء سے. یہ مکی سورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں. انبیاء نبی کی جمع ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبریں دیتا ہے. یعنی اللہ پاک جس سے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے جو شخص غیب کی خبریں دیتا ہے، جو نبوت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں. اور ایسی خبریں دینے والے زیادہ ہوں تو ان کو انبیاء کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام کیا ہوا؟ سورۃ الانبیاء. وجہ کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت سے انبیاء کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے. پیچھے بھی صورتوں میں ذکر ہوتے رہے ہیں، لیکن چیدہ چیدہ ایک کا، دوسرے کا، تیسرے کا. یہاں آگے پیچھے بہت سے انبیاء کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے. اس مناسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا. رکوع نمبر 1، اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، مگر یہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑانے میں لگے ہیں. حساب قریب آنے کے وقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت قریب آ رہی ہے. اور قرب قیامت کا ذکر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تواتر کے ساتھ اس دور میں ہوتا رہا جس میں آپ جلوہ گر تھے. اور اگر ہم گنتی کریں تو اب سے 1450 سال پیچھے کی بات ہے، مگر وہ ایسی ہولناک چیز ہے، ایسی زبردست چیز ہے قیامت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی جب ذکر فرماتے تو صحابہ اکرام کی حالت خوف اور دہشت سے
ایسی ہوتی کہ جیسے ابھی سامنے قیامت کو دیکھ رہے ہیں، اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج صبح سے لے کے شام تک 1001 بار ہم قیامت کا ذکر سنیں تو ہمارے دل ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا، اس پارے کا ذکر ہی اس سے شروع فرمایا کہ قیامت اور اس کی تیاری کی طرف توجہ دلانے کے لیے ابتدا میں ہی یہ حکم آیا اور یہ آیت کریمہ آئی کہ لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلتوں میں پڑے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے کوئی قرآنی آیت اترتی ہے تو یہ لوگ اسے مذاق میں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن سنانے والا تمہارے جیسا ہی بشر ہے۔ وہی پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے، یعنی انکار کس بات کا تھا، ضد کس بات کی تھی کہ ایک بشر کو نبی کیوں بنایا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا کوئی شہزادہ اور امیر کبیر رئیس کا کوئی بیٹا جو ہے وہ امیر کیوں نہیں بنایا گیا نبی۔ کیا کہتے ہیں کہ جادو کر دیتا ہے یا پھر بدخوابی کی باتیں کرتا ہے، یعنی بہکی بہکی۔ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے جسے یہ جوڑ کر لے آیا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو کوئی معجزہ دکھاتا، جیسے پہلے نبی معجزات دکھاتے رہے۔ تو پہلے نبیوں کے معجزات سے ان کی قوموں نے کوئی فیض حاصل نہیں کیا، جس کی بنا پہ وہ ہلاک ہوتے رہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو کیا اب اگر معجزات آ جائیں گے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پہلے نبی بھی تو بشر ہی تھے اور ان پر بھی تو وحی اتاری گئی تھی۔ ہم نے انہیں کوئی ایسے جسم میں تو نہیں بنایا تھا جنہیں کھانے پینے کی حاجت نہ ہوتی۔ ہم نے انہیں بھی ہدایت کے لیے کتابیں دیں، اور ان کتابوں میں ان کا یعنی ہمارے محبوب کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس میں ہر شعبہ زندگی کے اچھے برے لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں۔ ان کے ضمن میں یہ اپنا تذکرہ بھی اس کتاب میں تلاش کر سکتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی باتیں بھی ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں نا، اشارات، کہ ان کے ذکر بھی، ان کی ہدایت کے ذکر یا ان کے عذاب کے ذکر، نافرمانی، فرمان برداری، ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں۔ یہ ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ترجمے میں ہم ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر انہیں کچھ بھی تھوڑی سی ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ اپنی ان باتوں کو سن کے ہی ہدایت قبول کر لیں کہ آخر اس کتاب میں ہمارے پچھلوں کے ذکر کس نے لکھے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا، اگر یہ سب جھوٹ ہے، یہ گھڑا ہوا ہے معاذ اللہ، تو نبی کہاں سے لائے ہیں پیچھے کی باتیں ساری؟ آدم علیہ السلام سے لے کے تو اپنے زمانہ اقدس تک ہر قوم کا نام، ان کی بستی، ان کے کرتوت، ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیت، یہ سب چیزیں کون بتا گیا حضور کو آ کے؟ کبھی انسان تھوڑی سی عقل رکھنے والا سوچتا تو صحیح، مگر ان کی سوچ تو کام ہی نہیں کرتی۔ جو بندہ اللہ اور اس کے نبیوں سے مخالفت مول لیتا ہے اور ان کی ضد پہ آ کے کھڑے ہوتا ہے تو پھر ان کی عقلیں ٹھکانے تھوڑی رہتی ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے نا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بت ہمارے معبود ہیں، کبھی سورج ہمارا معبود ہے تو کبھی چاند معبود ہے تو کبھی ستارے معبود ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ اور معبود ہوتے تو پھر نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ اس کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک چیز ہو اور اس کے 2 دعوے دار ہوں، ایک کہے کہ یہ میری ہے، دوسرا کہ یہ میری ہے، ایک اسے اپنی طرف کھینچے، دوسرا اپنی طرف کھینچے، تو کیا ہوگا؟
تو مثال دی گئی کہ اگر دو معبود ہوتے، ایک معبود اپنی طرف زمین کو کھینچتا، دوسرا اپنی طرف، ایک آسمان کو اپنی طرف کھینچتا، دوسرا اپنی طرف، تو کیا بچتا؟ یہ نظام چل سکتا؟ نہیں۔ دو پارٹیاں ہماری اسمبلی میں بیٹھتی ہیں نا، ایک اپوزیشن اور ایک حکومت، تو کیا دیکھتے ہیں آپ لوگ ہر روز؟ کیا تماشا ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ اگر دو چلانے والے ہوں تو یقیناً اختلاف رائے رہے گا۔ ایک کہے گا کہ میں تو یہ نظام چلاؤں گا، دوسرا کہے گا میں یہ نظام چلاؤں گا۔ تو اگر دو خدا یا دو معبود ہوتے تو پھر وہ بھی یہ کہتے، ایک کہتا میں یوں چلاؤں گا، دوسرا کہتا میں یوں چلاؤں گا، ایک کہتا میں سورج ادھر سے چڑھاؤں گا، دوسرا کہتا میں ادھر سے چڑھاؤں گا، ایک کہتا میں رات کے وقت دن لاؤں گا، دوسرا کہتا میں دن کے وقت رات لاؤں گا، پھر نظام چلتا؟ یہ بات اس رکوع میں اللہ پاک نے مثال سے سمجھائی کہ ذرا عقل سے سوچو، دماغ سے سوچو، تو فیصلہ کیا ہوگا کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، اور وہی سارے نظام کو، ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس لیے ہر چیز سموتھلی چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی خلل اندازی نہیں ہو رہی، کوئی خرابی نہیں ہو رہی، جس طرح رب چاہتا ہے ویسے چلا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ درمیان آسمان کے آ کے سورج کھڑا ہو جائے کہ اب دوسرے کی رائے آ رہی ہے کہ اب 6 گھنٹے ادھر ہی رہنا ہے، آگے نہیں چلنا، رات نہیں ہونی چاہیے اپنے ٹائم پہ، دن نہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا؟ جب سے سورج پیدا ہوا تب سے وہ اسی انداز سے چل رہا ہے، اسی انداز سے رات آ رہی ہے، اسی انداز سے دن آ رہا ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات کا خالق اور کائنات کا معبود ایک ہے۔ اور رکوع نمبر 3 میں تخلیق کائنات کے سلسلے کا بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ آسمان اور زمین کا خام مادہ ایک ہی تھا، میٹیریل، ہم نے ان کو الگ الگ کیا، زمین اور آسمان کو الگ الگ کیا، آسمان کو اوپر لے گئے، زمین کو نیچے رکھا، پھر آسمان اور زمین دونوں بالکل بند، جیسے ایک شیٹ ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، اس طرح بالکل بند تھے، ان کے اندر کوئی سوراخ، کوئی راستہ نہیں تھا کہ نہ تو بارش برس سکتی تھی اوپر سے اور نہ زمین کے اندر سے کوئی چیز اگ سکتی تھی، وہ اس طرح بالکل تختے کی مانند تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور ہم نے زمین سے پودے اور درخت اگائے، تو کیا ان کی عقلیں اب بھی کام نہیں کرتی؟ پھر دن رات کا نظام، پھر سورج اور چاند اپنے دائرے میں، اپنے ٹائم میں یہ چکر لگاتے ہیں، پھر پہاڑ، پھر ان کے درمیان انسانوں کا آنا جانا، پہاڑوں کے اندر انسانوں کا نقل و حمل، ان کے راستے، ان کا سامان اٹھا کے منتقل ہونا، کیا یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر ان کا پیغام ختم ہو کے رہ جائے گا، جیسا کہ سورۃ انا اعطیناک الکوثر جو نازل ہوئی، اس سے پہلے کیا تھا موقف ان کا کہ آپ کے صاحبزادے جب بچپن میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے تو دنیاوی دستور کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ اولاد تو رہی نہیں اور نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو بیٹا تو بچا کوئی نہیں، تو یہ اپنے آپ کو وہ تسلیاں دیتے، سردار جب بیٹھتے نا تو آپس میں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے کہ تسلی رکھو، کتنا عرصہ چل لے گا اسلام، یہی کوئی 2 4 8 10 سال، نام و نشان تو ختم ہو گیا، اب پیچھے کون ہے چلانے والا؟ یعنی مذکر اولاد بیٹے تو ہیں نہیں ہیں جس سے نسل چلے گی تو اسلام کو لے کے چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوچتے ہیں، کیا میری قدرت کو وہ ایسا سمجھتے ہیں؟ ان نشانی اکاہول ابتر، کہ جو میرے محبوب کا دشمن ہے نا، جس کے ڈھیروں بیٹے ہیں، ڈھیروں پوتے ہیں، وہ بے نشان ہوگا، وہ اوتر نہ خطر ہوگا، وہ ابتر ہوگا، میرے محبوب کا نام ابتر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ان کی اس بات کو اللہ پاک یاد فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آپ کے انتقال کی صورت میں یہ لوگ نہیں مریں گے؟ کیا انہوں نے دنیا میں بقائے دائمی کا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کراس کویسچن ان سے فرما رہا ہے کہ اگر میرے محبوب دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی، تو کیا ان کی موت واقع نہیں ہونی؟ انہوں نے نہیں جانا دنیا سے؟ ہر انسان نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، اسے اگنور نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان بس ہے ہی بڑا جلد باز۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی مت کرو۔ یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ وہی جو آج تک چل رہی ہے۔ اللہ نے پھر نشانیاں دکھائیں، ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی نسلوں کو بھی کوئی نہیں جانتا، مگر محبوب کریم کے بیٹے نہیں تھے تو آج پوری دنیا سعادات سے بھری ہوئی۔ جنگل میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں حضور کی اولاد موجود نہیں۔ رکوع نمبر 4، قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کے جو باطل خدا ہیں کیا وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان ظالموں کو اور ان کے باپ دادا کو لمبے عرصے تک سہولتیں، آسائشیں دی ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ اپنی عمریں گزارتے رہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ توقع ہے کہ یہ کبھی غالب آ جائیں گے؟ زمین تنگ کرنے کا مطلب کہ اسلام غالب آتا جا رہا ہے اور ان کے نام مٹتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ یا تو یہ اسی حالت میں مر جائیں گے یا اسلام لائے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے عذاب کا جھونکا آ جائے تو پھر حسرت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور پھر یہ خود بولیں گے کہ ہم واقعی ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کاش کہ ہم مان جاتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنو کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کی جائے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے پاس عمل ہوگا نا، اچھا یا برا، وہ دونوں ہی وہاں موجود ہوں۔ نہ برا عمل رائی کے دانے کے برابر غائب ہوگا اس کے نامہ اعمال سے، اور نہ ہی اچھا عمل۔ ہم پورا حساب دیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، مگر اللہ پاک نے آگ ٹھنڈی کر کے گلزار بنا دی۔ یہاں یہ ذکر اس رکوع میں کیا جا رہا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو لاجواب کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرے خدا ہیں، پھر ان کے اگینسٹ دلیل لائے، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا۔ اب جو حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، وہ بت بنا کے بیچا کرتا تھا، یہ اس کا پیشہ تھا۔ قرآن پاک میں لفظ ابی ہی استعمال کیا گیا ہے، مگر وہ حقیقت میں آپ کے باپ، حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا، جیسے بعض اوقات چچا کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی باپ کی طرح ہے، تو اس طرح وہ لفظ یہاں جو استعمال ہوا۔ کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے آباء و اجداد میں، یعنی باپ اور ماں
جو حقیقی ایک سلسلہ نسب ہے اس میں کوئی بھی نہ مشرک ہو سکتا ہے نہ بت پرست ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پاک اور ستھرا رکھا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا شخص آپ کے نسب میں نہیں آتا جس نے کبھی شرک کیا ہو یا بت پرستی کی ہو۔ تو اس لیے یہاں آپ کے اس لفظ سے آبی کا لفظ جو ہے اس سے مراد آپ کے سگے باپ نہیں ہے۔ آپ کے سگے باپ کا نام تاریخ تھا، تے الف تا رے خے، اور یہاں جو بات ہے یہ آذر کی بات ہے۔ یہ آذر جو ہے یہ چچا ان کے رشتے میں لگتے تھے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بت بناتا تھا، یعنی مختلف پتھروں کے، لکڑی کے، جس طرح آج بھی جو کارپینٹر اور یہ ہوتے ہیں ترخان یہ چیزیں مختلف بناتے ہیں، تو اس طرح وہ بت بنا کے بازار میں فروخت کرتا تھا۔ تو آپ نے کئی مرتبہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو روکا، اسی طرح سے اس سے سوال کیے، جواب مانگے کہ یہ سارے باطل راستے ہیں اور یہ حق کا راستہ نہیں ہے، اور یہ معبود اور خدا نہیں ہو سکتے، تم لوگ ایک خدا کی طرف آؤ، اس کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ لیکن وہ لوگ تو اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب کئی مرتبہ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا اور وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ سال کے بعد ان کی قوم کا ایک بڑا مشہور اور بڑے وسیع پیمانے پہ میلہ لگا کرتا تھا۔ تو اس دن وہ اپنے بتوں پہ بڑے بڑی قسم کے چڑھاوے چڑھاتے، شاندار قسم کے کھانے اور مختلف چیزیں، اور وہ ساری رکھ کے خود پھر وہ آبادی سے باہر نکل جاتے میلے کے لیے۔ جب وہ واپس آتے تو وہ جو چڑھاوے چڑھائے ہوتے ان کو اٹھا کے پھر کھاتے، پھر جشن مناتے، پھر ناچتے کودتے، وہ بڑا کچھ ان کا ہوتا۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو دعوت دی، کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ میلے پہ، آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے، کیسا موج میلہ، کیسی مستی ہے، آپ چل کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کی۔ قبول کرنے کے بعد آپ جب ساتھ نکلے، تھوڑا سا آبادی سے باہر نکل کے، آپ نے فرمایا کہ میری صحت، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں آگے اس سے زیادہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور اس عذر کے ساتھ آپ واپس تشریف لے آئے۔ وہ جو بہت بڑا بت خانہ انہوں نے بنا رکھا تھا، آپ بستی ساری تو خالی تھی، لوگ تو سارے میلے پہ چلے گئے تھے، آپ اس بت خانے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کلہاڑا لیا، جتنے بت تھے ان کو کلہاڑے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، چور چور کر کے، توڑ کے، تو اس بت خانے میں ایک بہت بڑا ہیوی قسم کا بت تھا۔ تو آپ جو کلہاڑا تھا وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور گھر چلے گئے۔ وہ جب رات کو آئے نا واپس کھیل تماشے کرنے کے بعد، اب وہ جو چڑھاوے رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے آ کے کھانے تھے اور بتوں کو سلامیاں کرنی تھی۔ وہ جب آئے تو آ کے حیران پریشان کہ سب بت چکنا چور ہو چکے، اور کلہاڑا جو ہے وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ ہے۔ وہ آ کے بڑے سیخ پا ہوئے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ارے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کر دیا؟ جس نے بھی کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر جن لوگوں کو حضرت ابراہیم کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں اور ان سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں نے ذکر کرنا شروع کیا۔ تو جو اس قوم کے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو بلایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کلہاڑا تو تمہارے بڑے بت کے کندھے پہ، آپ پوچھتے مجھے ہو؟ اس سے پوچھو، اسی نے تمہارے بتوں کو توڑا ہوگا، اسی نے ختم کیا ہوگا۔ اب دیکھیے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ہے حکمت۔ یعنی جب آپ اپنی سچائی پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گفتگو کی حکمت بھی آنی چاہیے
لاجواب کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ سوال بھی ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی حقیقت کو منوا سکیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا نا تو یہ کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب قوم لاجواب ہو گئی، شرمندہ بھی ہوئی، مگر جو بے حیا بندہ اور ڈھیٹ بندہ ہو جاتا ہے نا وہ شرمندہ ہو کے بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی انتقامی کارروائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کیسی بات کرتے ہو، کیا ہم اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیا یا ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو پھر تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہو؟ اف لکم، اف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، تمہاری بے عقلی پر۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کچھ تو عقل کی بات کرو۔ کبھی خدا بھی وہ ہو سکتا ہے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان، نہ بول سکے نہ اچھی بات کہہ سکے نہ بری بات کہہ سکے۔ آپ کی حق گوئی کی بات سن کے وہ نادم تو ہوئے، شرمندہ تو ہوئے، مگر وہ شور مچانے لگے، طوفان کھڑا کر دیا، چلا چلا کے اپنے ساتھی قوم کے بڑے بڑے جو ان کے تھے نوجوان اور بدمعاش ان کو بلانے لگے اور انہیں کہتے تھے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، حرقوہ، اس نوجوان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یہ وقت ہے اگر کچھ کر سکتے ہو تو اگلا لفظ غور سے سنیں، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنے خداؤں کی اس وقت مدد کرو۔ اور خداؤں کی مدد کیا ہے کہ جس نوجوان نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا اس کو جلا ڈالو۔ چنانچہ اجتماعی طور پہ یہ مشاورت ہوئی کہ ایسی سزا دی جائے اس نوجوان کو کہ پھر رہتی دنیا تک کوئی دوبارہ ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہہ سکے۔ پھر جو مشاورتیں ہوئیں، وزیر مشیر اکٹھے ہوئے اور یہ طے پا گیا کہ بہت بڑا الاؤ تیار کیا جائے آگ کا چیخا اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈال کر جلا دیا جائے۔ اب کئی دن کئی مہینے لگ گئے، دن رات لکڑیاں جمع کرنے، اور اتنا بڑا وہ الاؤ تیار کیا گیا کہ اب اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ایک مسئلہ بن گیا کہ وہ اتنی ہائٹ تھی اور جب آگ لگی تو اتنی آگ تھی کہ وہ خود ہی کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا کہ انہیں اٹھا کے آگ کے اندر پھینکتے۔ وہ پہلا وقت تھا جب یہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ہم نے الاؤ تو بنا لیا، اب ان کو پھینکیں کیسے؟ شیطان آیا پھر ان کا رہنما بن کے، ان کا خیر خواہ بن کے، بزرگ کی شکل میں آیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، ایک رائے میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا رائے ہے؟ اس نے پھر وہ منجنیق تیار کرنے کا مشورہ ان کو دیا، وہ ایک جو بڑی سی مینول ایک مشین جو بنائی گئی جس کے اندر پتھر ڈال کے زور سے پھینکے جاتے، تو وہ بنائی جائے اور اس کے اوپر بٹھا کر حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس نوجوان کو اس پہ بٹھا کے پھر دور منجنیق مشین کھڑی کر کے تو اس کے ذریعے اس الاؤ کے اندر ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے۔ ادھر تو یہ مشورے ہو رہے تھے اور ادھر رب کریم کا دل نواز وہ ترانہ جو نازل ہونے والا تھا ادھر وہ پلان ہو رہا تھا۔ ادھر جب تیاری ہو گئی ساری، الاؤ جلا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا اللہ یہ تیرا خلیل ہے، تیرے سامنے زمین پہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے خلیل کی مدد کے لیے جائیں۔ اللہ نے
فرمایا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ میرا خلیل ہے، تو پھر اگر وہ تم سے مدد لیتا ہے تو جاؤ جا کے آفر کر لو۔ پھر ہوا کے فرشتے آئے، پھر پانی کے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے اپنی اپنی آفرز کی۔ پھر مختلف مخلوقات جو طاقت والی تھیں وہ آئیں، انہوں نے اپنی اپنی آفر کی کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، جو ہمارے ذمہ خدمت ہے آپ بتائیں۔ آپ ہر ایک سے یہی فرماتے کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، میرا رب موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ تو پھر بعض نے کہا کہ آپ پھر اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا بھی نہیں کروں گا، میرا محبوب جس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ تو اب پھر پوری طاقتیں صرف ہو گئیں، اور پوری طاقتیں صرف کر کے منجنیق کے ذریعے سے جب آپ کو پھینک دیا گیا تو اب جشن شروع ہو گئے کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں، ہم اپنے اس میں سارے پلان میں کامیاب ہو گئے، اور اب تو راکھ بھی ڈھونڈنے سے اتنی لکڑیوں میں اور اتنے الاؤ میں ابراہیم کی نہیں ملے گی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اس آگ میں، اب اس نے ٹھنڈا بھی تو ہونا تھا نا، اس نے بجھنا بھی تو تھا، اس پہ کتنا وقت لگنا تھا۔ تو مختلف اس کے اندر روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ آگ میں 7 دن تک رہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ 40 دن تک رہے اس آگ کے اندر کہ تب تک وہ جا کے آگ بجھی، پھر تیسری روایت میں ہے کہ 50 دن تک آپ اس آگ میں رہے اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ آگ بجھے گی تو پھر ہم اندر سے اس کو لاش کو نکالیں گے، راکھ کو نکالیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے۔ مگر جو ہی منجنیق سے سفر کرتے ہوئے آپ ابھی اس آگ کے اندر تک پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ تو صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، وہ تو گلزار بن گئی۔ تو پھر جب اتنے دنوں کے بعد آگ تو جلتی رہی اپنے زور و شور کے ساتھ، اور ابراہیم رب کے پیدا کردہ باغ میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد جب جا کے وہ سلسلہ نارمل ہوا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا پلان بھی فیل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے لیے یہ درس پوری کائنات میں گونجتا ہے اپنی دل نواز آواز کے ساتھ کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے نا، ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم صرف ٹائٹل لگاتے ہیں اپنے اوپر ایمان کا، اور ایمان کا جذبہ حقیقت میں ہمارے اندر اترتا نہیں ہے۔ توکل اللہ کی ذات پہ ہمارا نہیں ہوتا، زبان سے بے شک جتنا جمع خرچ ہم کرتے رہیں مگر حقیقت میں اندر ہمارے کچھ نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو کیا ہوتا ہے؟ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا ایمان آج ہم بھی تلاش کریں اور اپنے اندر پیدا کریں تو آج ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری زندگیوں میں، ہماری مشکلات میں بھی وہ گلستان اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ تو معاذ اللہ کمزور نہیں ہوا نا، اس کی طاقت تو اتنی ہی ہے جس طاقت سے اس نے آگ کو وہاں گلزار بنایا تھا۔ تو رکوع نمبر 5 چل رہا ہے جی، اور اس کے بعد آگے رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات پے در پے بیان ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو مشکلات سے نجات دی، اور جو ان کے نہ ماننے والے تھے ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کر کے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ داؤد اور سلیمان یہ دونوں باپ بیٹا تھے، ان کی نبوت اور حکمرانی کل ذکر کیا تھا نا کہ ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی، تو اس کے ساتھ ان کو فیصلہ کرنے کی اعلیٰ ترین بہترین صلاحیتیں عطا کی گئیں، پھر ان کو معجزات عطا کیے گئے۔
दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह पाक ने ये मोज़ा दिया कि जिस तरह एक मामूली सी शाख या कोई भी रबड़ की चीज़ हो जिसके अंदर लचक हो, फ्लेक्सिबल हो, तो आप उसको जिधर चाहें मोड़ के शक्लें बना लेते हैं। और लोहे की एक मामूली सी तार भी हो तो आपका सारा ज़ोर लग जाता है, आप उसको मोड़ें भी तो फिर भी वो दोबारा से सीधी हो जाती है। जब तक आपके पास कोई औजार नहीं होते, कोई हथौड़ी नहीं होती, प्लास नहीं होता, आप ज़ोर लगा के उसको एक जगह पे फिक्स नहीं करते। मगर दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोज़ा अता किया कि जिस तरह एक बारीक रबड़ की चीज़ जो लचक वाली है वो आप जिधर उससे मोड़ें और ठहरा लें वो ठहर जाती है। सख्त से सख्त लोहा आपके हाथ में आता तो वो इस तरह मुड़ता जाता, मूव होता जाता और जो शक्ल आप चाहते उससे बना लेते। तो कारोबार आपका क्या था कि आप वो लोहे की ज़िरह क्या होती है, जो जंगों में लोग लोहे का लिबास पहनते थे जिससे अपने आप को सेव रखते थे हमले से, तो वो लिबास आप अपने हाथ से लोहे को मोड़ कर बनाया करते। ये आपका कारोबार था और ये मोज़ा अल्लाह पाक ने आपके हाथ में दिया। तो जिससे पता चला कि अल्लाह के नबी भी यानी दुनिया में सबसे बढ़कर जो काबिल ताज़ीम और काबिल एहतराम शख्सियात हैं और जिनको अल्लाह ने वो ओहदे अता किए जो कायनात में नबी के बाद किसी और के पास ओहदा नहीं होता, मगर इसके बावजूद वो अपनी गुज़र बसर के लिए अपने बिज़नेस, अपने काम, अपनी एक जो मज़दूरी और जो कमाई का ज़रिया था हलाल तरीके से वो करते और फिर अपने पेट पालने का इंतज़ाम करते। जिससे क्या सिखाया कि सबसे बड़ी अहमियत जो है वो हलाल कमाई की है। और आप जिस मकाम पर भी हों आपको फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि आप हलाल कमाई कैसे कमा सकते हैं। और आपका जितना बड़ा भी ओहदा हो, हलाल कमाई कमाने में आपको कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए कि जब अल्लाह के नबियों ने ये किया, अल्लाह के नबियों ने बकरियां भी चराईं, अल्लाह के नबियों ने मज़दूरियां भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कल आपने ज़िक्र सुना कि शुएब अलैहिस्सलाम के पास क्या हक महर मुकर्रर हुआ, 7 साल बकरियां चराना, और 3 साल एक्सटेंड किए गए, 10 साल उन्होंने बकरियां चराईं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर इनको जो फ़ैसला करने की बेहतरीन सलाहियतें दी गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी ज़्यादा आसान जो फ़ैसला पेश किया। ये यहाँ पे इस वाक़े का ज़िक्र है, डिटेल में आगे चल के फिर इनका ज़िक्र आएगा और वहाँ फिर इनका ज़िक्र इंशाअल्लाह करेंगे। यहाँ सूरह नमल में हज़रत सुलेमान का ज़िक्र डिटेल से आता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुक़द्दमा आया। रात के वक़्त में किसी आदमी की ढेर सारी बकरियां थी, वो खुली थी और किसी के खेत में चली गई, सारा खेत तबाह कर दिया और वो मुक़द्दमा लेके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया, सारा जायज़ा लिया तो पता चला कि जितना बड़ा खेत ख़राब हुआ है, फसल सारी तबाह हो गई है, कमोबेश उतनी ही मालियत की उस बंदे की बकरियां हैं। तो आपने फ़ैसला ये किया कि ये जितनी बकरियां हैं जिसका खेत ख़राब हुआ है उसको दे दी जाएं। वो लोग फ़ैसला करवा के जब उठे, बाहर निकले तो आगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिले। उस वक़्त आपकी उम्र 11 साल थी। अपने घरों में जो 11 साल के बच्चे हैं उनको तसव्वुर में लाएं। हज़रत सुलेमान 11 साल के बच्चे थे। तो आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उनके बाप थे उनके फ़ैसले का एहतराम भी कायम रखा और फरमाया कि इससे आसान फ़ैसला भी हो सकता है। आपने फरमाया कि वो आसान फ़ैसला कैसे है? तो आपने फरमाया कि इस तरह के जिन लोगों की बकरियों ने खेत उजाड़ा है उनसे कहा जाए कि इस खेत को दोबारा से हल चला के तैयार करें, इसके अंदर फसल लगाएं और जब तक दोबारा फसल उग कर इस स्टेज पे ना आ जाए तब तक इन लोगों की बकरियां खेत के मालिक को दे दी जाएं, वो इनका दूध पिए, इनसे फ़ायदा हासिल करें
اور جس وقت دوبارہ کھیت پک کر اتنا تیار ہو جائے تو بکریاں مالک کو واپس کر دی جائیں اور کھیت والوں کو کھیت دے دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ واپس لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور آپ کے صبر کے نسبت سے آپ کا نام جانا جاتا ہے۔ صبر ایوب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ صبر آپ نے کب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہایت حسین و جمیل بنایا تھا، اور نبی تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب کسی نبی کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے تو یقیناً وہ غیر معمولی طور پہ بہت ساری چیزوں میں منفرد ہوتا ہے۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں، بے شمار جانور، ہزاروں کی تعداد میں گائیں، اونٹ، بیل، بکریاں، شاندار قسم کے گھر، کھیتیاں، باغات، بے پناہ نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے آزمائش کا فیصلہ کیا، اور باری باری کیا ہوا، مکان گرے، بچے نیچے آئے، وہ سب کے سب مر گئے، پھر کھیتیاں تباہ ہو گئیں، باغ تباہ ہو گئے، ایک 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 کر کے ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ کے جسم پر بیماری ظاہر ہوئی، سارے جسم پہ چھالے چھالے سے بن گئے، اور اب تمام رشتہ دار، عزیز، احباب سب چھوڑ گئے سوائے آپ کی بیوی کے۔ آپ کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی وہ آپ کے نکاح میں تھی، اور ان کا نام رحمت تھا، رحمت بی بی۔ وہ بس آپ کی خدمت کرتی، باقی سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا، مگر اللہ کے محبوب نبی تھے، کبھی زندگی میں اتنے لمبے عرصے میں معمولی شکوہ تک زبان پہ نہیں آیا، بدل بھی اللہ سے مانگنے کے لیے دعا نہیں کی، بس صبر کیا صبر کیا صبر کیا۔ بیماری بھی بڑھتی گئی، آزمائشیں بڑھتی گئیں، ہر چیز ختم ہو گئی، اللہ پاک درجات بڑھاتا رہا، اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر اللہ پاک نے الہام فرمایا، آپ کی طرف حکم آیا کہ آپ اس طریقے سے میری بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، اور تو تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ بس یہ 4 لفظ تھے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائے، اور آپ نے یہی دعا کی۔ جب یہ دعا کی، آپ اپنے صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور پھر فرمایا کہ اے ایوب، جس جگہ پہ تم بیٹھے ہو اس پہ اپنا پیر مارو، ارکض برجلک، اپنی ایڑی زمین پہ مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، تو تمہاری ایڑی مارتے ہی ایک دم تم دیکھو گے کہ ٹھنڈا چشمہ جو نہانے کے اور پانی پینے کے کام آئے گا۔ تو آپ نے ایسا کیا، ایڑی ماری تو یکدم ایڑی مارتے ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آپ نے اس میں غسل کیا، آپ بالکل روح بصحت ہو گئے، آپ نے اس کا پانی پیا، آپ سیراب ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے لوٹا دیے، عطا کیے، اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا کچھ ایوب کا پہلے تھا اس کے برابر ہم نے دگنا کر کے اس کو عطا کیا۔ کیسے؟ رحمتم منا وذکری لأولی الالباب، یہ خالص ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ عطا کیا، اور اس لیے کہ عقل مندوں کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ ہم صبر کرنے والوں کو جب اجر دیتے ہیں تو پھر کتنا اجر دیتے ہیں۔ جب انسان صبر کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو واپس اتنا نہیں ملتا، پھر رب جتنے درجے چاہتا ہے اتنے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔
پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ جب بیماری کے عرصے میں ایک مرتبہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت رحمت کو آواز دی تو وہ کسی کام میں مصروف تھی تو انہیں پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا، تو آپ چونکہ بیمار بھی تھے، آپ نے اس وقت کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں تو تمہیں 100 درے ماروں گا کہ تم نے میری آواز پہ تاخیر کی اور جلدی نہیں پہنچی۔ تو جب آپ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو یہاں تک نرمی کرنے کے لیے حکم نازل فرمایا کہ اے میرے نبی، تیری قسم بھی نہ ٹوٹے، تو جھوٹا بھی نہ ہو اور میری بندی پر زیادتی بھی نہ ہو۔ وہ تو تیری خدمت گار اس وقت رہی ہے جب سب تجھے چھوڑ گئے تھے، تو اب اس کا ہیلہ کیا ہے کہ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے لو اور اس کو ایک مرتبہ ہماری بندی کو مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں رب کریم فرما رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے حضرت ایوب کو اس امتحان میں کامیابی بھی دی اور نعمتوں سے بھی نوازا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے 40 قدم چل کے آگے جاؤ، تو آپ جب 40 قدم چل کے گئے آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اپنی ایڑی زمین پہ مارو، اور جب آپ نے دوبارہ ایڑی ماری، پہلے چشمے سے پانی پینے سے آپ کا جسم ٹھیک ہوا اور دوسرے چشمے سے جب پانی نکلا تو اللہ پاک نے آپ کو پینے کا حکم دیا، تو پھر آپ کے اندر اور باہر کو اللہ پاک نے اپنے نور سے بھر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر، حضرت ادریس کا ذکر، حضرت ذوالکفل کا ذکر، یہ مختصر طور پہ اسی رکوع کے اندر ان کے نام اور ان کی یاد دلائی گئی ہے اور ان کی ثابت قدمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد مچھلی والے نبی ذات الحوت فرمایا گیا، یعنی یہ بھی ایک پیار کی ادا ہوتی ہے کہ کسی نسبت کے ساتھ اپنے کسی محبوب کو یاد کرنا۔ کہا کہ وہ مچھلی والا نبی یونس، یہاں اس کا ذکر ہے، اور ان کا ایمان افروز ذکر کیا گیا یہاں کہ جب وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے کہ وہ اللہ کو مانیں، اس کی توحید پر ایمان لائیں، مجھے اس کا رسول مانیں، تو باقی قوموں کی طرح وہ قومیں بھی ہٹ دھرمی کا اور ضد کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ نہیں مانتے تو بس اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ کر رات کے وقت آبادی سے نکل گئے۔ اور ان کو پتہ تھا، قوم والوں کو مزاج جانتے تھے کہ اگر تو یونس علیہ السلام اپنی بستی میں موجود رہے تو پھر تو سمجھو کہ آپ ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ہمیں کہنے کے بعد بستی سے نکل گئے تو پھر سمجھو کہ عذاب آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہوا، آپ چلے گئے۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی تو سیاہ کالے بادل آسمان سے نکلنے لگے، چھانے لگے، اور یہ لوگ اب خوف زدہ ہو گئے کہ اب تو واقعی عذاب آئے گا۔ لیکن عذاب آنے کے بعد اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن اس قوم پہ اللہ نے خاص فضل کیا جس وجہ سے ان کا ذکر ہوا کہ عذاب دیکھنے کے بعد اب اس قوم کو فکر ہوئی، یہ رونے پیٹنے لگے، ان نے اپنے لباس اتار کے پرانے لباس پہن لیے، اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو نکال کر جنگل کی طرف نکلے اور وہاں جا کے رونا دھونا، آہ و زاری اور سچے دل سے رب سے توبہ کی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم اس کے بعد تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یونس کی قوم پہ احسان کیا کہ ان کو بخش دیا، ان کا گناہ معاف کر دیا اور عذاب ہم نے واپس کر دیا، ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے تھے بستی سے، یہ لوگ جو ہیں یہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور ایسے میں یہ لوگ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے نبی جو کیا ہیں حضرت یونس علیہ السلام، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور ہم نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے انہیں ایک دعا بتائی کہ آپ یہ دعا کریں، اللہ پاک عذاب دور کر دے گا۔ ان لوگوں نے دعا پڑھی تو اللہ پاک نے عذاب دور کر دیا۔
اب جب حضرت یونس علیہ السلام واپس جب پلٹے، آپ نے اپنی آبادی کی طرف رجوع کیا، دور نکل گئے تھے جنگل میں، تو دیکھا کہ آبادی تو قائم ہے اور اس پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، حالانکہ اللہ کا وعدہ تھا عذاب آئے گا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ اب میں تو ان لوگوں کو کہہ کے آیا تھا کہ عذاب آ رہا ہے اور اب عذاب نہیں آیا، تو اب میں واپس جاؤں گا آبادی میں تو میں شرمندہ ہوں گا لوگوں کے سامنے۔ آپ وہاں سے واپس پلٹ کے سمندر کی طرف چلے گئے، سمندر میں کشتی دوسری طرف جا رہی تھی، آپ اس کشتی پہ بیٹھ کے کہ میں اب اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ جب آپ کشتی پہ بیٹھے تو درمیان سمندر کے جا کے کشتی کھڑی ہو گئی، اور اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کشتی چلتے ہوئے رکا نہیں کرتی تھی، اگر رکتی تھی تو اس وقت کہ جب کوئی کشتی کے اندر اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام بیٹھتا تو کشتی آگے نہیں چلتی تھی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں کون ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو دیکھنے سے لگتا ہو کہ یہ کوئی اس طرح کا نافرمان ہوگا۔ تو سب سوچ بچار میں پڑ گئے کہ کس کو ایسی بات کہیں، اب ایک دم سے تو کسی شریف بندے کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، تو خود حضرت یونس علیہ السلام بولے، کہا کہ میں اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، میں بھاگا ہوں اپنے رب سے، لہٰذا مجھے تم اٹھا کے پھینک دو۔ جب تک اس کو سمندر میں پھینکا نہیں جاتا کشتی چلتی نہیں تھی۔ تو لوگ ہچکچا رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو ہم سمندر میں کیسے پھینکیں، باہر کیف اب کشتی کو آگے لے جانا تھا، لہٰذا انہوں نے اٹھا کے آپ کو سمندر میں ڈالا۔ اللہ کا جو حکم آگے تیار تھا اس کے مطابق وہ مچھلی کشتی کے قریب پہنچ چکی تھی جس نے آپ کو اپنے پیٹ میں لینا تھا۔ کشتی کا منہ کھلا، آپ کو جب سمندر میں ڈالا گیا کشتی نے آپ کو اپنے اندر نگل لیا، مچھلی نے آپ کو اپنے اندر نگل لیا اور آپ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر وہاں اس مچھلی کے پیٹ میں روایات کے مطابق 40 دن تک وہ مچھلی لے کے آپ کو پھرتی رہی، اور آپ اس میں اپنے رب کو پھر پکارتے رہے، کن الفاظ کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ یہ وظیفہ سب سے پہلے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے آپ نے پڑھا، اور کتنی بڑی مصیبت تھی، جہاں سے نکلنا آنا بالکل ممکنات میں سے تھا ہی نہیں، مگر اس کی برکت سے اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا، وہ پھر ساحل پہ آئی، اس نے آ کے آپ کو باہر زمین پہ اگلا، اپنے اندر سے نکالا، اور اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بالکل اس طرح ہو چکے تھے جیسے پہلے دن کا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کی نشو و نما کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی تقویت کے لیے اللہ پاک نے غیب سے اس ساحل کے اوپر کدو کی بیل اگائی، اور ایک دم سے آنن فانن اگ کر اس نے سایہ کیا، جس میں آپ نے کچھ وقت گزارا، اور آپ تندرست ہونے کے بعد پھر اپنی قوم میں واپس تشریف لائے، اور وہ قوم آپ پر ایمان لائی اور آپ کی فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے لگی۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اسی رکوع میں کہ انہوں نے دعا کی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور میرا بہترین وارث پیدا فرما۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریہ کی بیوی جو بانجھ تھی، جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کو تندرستی بھی عطا کی، اور پھر یحییٰ جیسا خوبصورت بیٹا بھی عطا فرمایا۔ اب آگے فرمایا کہ یہ جتنے نبی ہیں جن کا ذکر ہوا، یہ سب کے سب ایک ہی جماعت کے فرد ہیں، اور تم لوگوں کے لیے ہم نے ایک ہی دین تجویز کیا جس کا نام اسلام ہے، لہٰذا اے لوگوں مجھے اپنا رب تسلیم کرو اور میری عبادت کرو۔ اس رکوع میں انبیاء کی یہ دعوت کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اب اس ساری دعوت کو یہ قرآن جو میں نے اپنے محبوب کے نازل کیا یہ بیان کر رہا ہے، تو اب تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ تو طریقہ میرے تمام نبیوں کا رہا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں
وہ خوبصورت ٹائٹل پیش کیا گیا ہے، وہ خاص اعزاز جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عطا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیونکہ اب پیچھے نبیوں کا ذکر ہوا تھا نا، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے نبی آتے رہے، جاتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اب آ کے ان سب کا پس منظر اور ان کے مقامات بیان کرنے کے بعد اب اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں سمجھ آئے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں آتے رہے، اپنی نبوتوں کے اعلان کرتے رہے، مگر تمہارے زمانے میں میرا جو محبوب آیا ہے، نہ اس کا زمانہ ختم ہوگا، نہ اس کی قوم محدود ہوگی، نہ اس کا علاقہ محدود ہوگا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے تو سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آگے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی اپنے نام کے ساتھ اپنا مقصد بتا رہی ہے کہ اس میں حج کا عام اعلان کر دیا گیا، اور پھر حج کے متعلق کچھ احکام بھی بیان کیے گئے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جہاد کے احکام بھی، قیامت کے احکام بھی، توحید کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ تو اس سورت کے آغاز میں ہی بتایا گیا کہ قیامت کو اتنا آسان مت لو، قیامت صرف بولنے اور سننے والی چیز نہیں ہے، بلکہ قیامت ایک بہت بڑے زلزلے کے طور پہ برپا ہونے والی ہے۔ قیامت جب آئے گی تو کیسا زلزلہ آئے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین کے اوپر ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ زمین اگل دے گی، باہر آ جائے گا، اور باہر کھڑے آسمانوں تک نظر آنے والے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، جس طرح روئی دھلنے والی مشین پہ اگر آپ جائیں تو روئی کے چھوٹے چھوٹے سے گولے جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پہاڑ زمین پہ یوں اڑتے ریزہ ریزہ ہو کے، بلکہ آسمان بھی اسی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا زلزلہ ہوگا قیامت کا۔ تو پھر سوچو، ذرا غور کرو کہ وہ قیامت کیا ہے جس کا بار بار تمہیں یاد دلایا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ تک پلانا بھول جائیں گی۔ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ روٹی کھلانے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ماں جس وقت دودھ پلاتی ہوتی ہے نا، اس وقت جو بچے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور جو نرمی اور رقت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور وہ ایسا ایک نازک رشتہ ہوتا ہے اور ایسے نرمی کا رشتہ ہوتا ہے، رحم دلی کا رشتہ، کہ اس سے آگے کوئی اور رحم دلی کی مثال نہیں ہوتی۔ تو اس وقت میں قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور جن ماؤں کو حمل ہوں گے اس دہشت سے ان ماؤں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اپنی پیدائش پہ ہر بندہ اگر غور کرے تو اس کو یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ جو رب مٹی سے، نطفے سے، پھر نطفے کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، ماں کے رحم میں ایک انسان بنا سکتا ہے، تو وہ اس پورے انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ رکوع نمبر 9 میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور دین میں آزمائش کا وقت آ جائے تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ متنبہ کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر خیر رہے تو مطمئن رہتے ہیں، پریشانی آ جائے، قربانی دینی پڑے تو پھر فوراً منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور جو بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی بندگی کرتی ہے، تو پھر انہیں بھی اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے
عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اہل ایمان کو آخرت کی جزا اور مسجد حرام کے تقدس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، انہیں جنت کے اعلیٰ ترین پوشاکیں اور اعلیٰ ترین لباس عطا کیے جائیں گے، اور دوسری طرف جو کافر ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت کرنے سے روکتے ہیں، وہ مسجد جس کو تمام عالم کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں مقامی باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے لوگ ہوں، سب کے حقوق برابر ہیں، تو ایسا کرنے والے یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ یہ وہ کفار عرب کرتے تھے نا، یہ کہ مسجد کے اندر کعبے میں جانے سے، وہاں جا کے نمازیں پڑھنے سے مسلمانوں کو روکتے تھے، تو یہ ان کو سرزنش کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 11 میں حج کا اعلان کیا گیا، اور شعائر اللہ، شعائر نشانیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا، ان کا یہ شاندار کارنامہ ذکر کیا گیا، اور نماز اور طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، اور لوگوں کو دنیا بھر سے کعبہ میں آنے، اس کی زیارت کرنے، اس کا حج کرنے کی دعوت دی گئی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیں، یعنی جس طرح اذان دی جاتی ہے، آواز پکاری جاتی ہے، اس طرح پکار دیں۔ تو اس وقت جو آپ نے پکارا، اور پھر عالم ارواح میں جہاں جہاں تک آواز گئی، جن روحوں نے جو باپوں کی پشتوں میں تھی اور ماؤں کے رحمے میں تھی، ان سب نے اس وقت جب سن کر لبیک کہا، تو مرنے سے پہلے وہ ضرور حرم کعبہ میں حج کے لیے جائیں گے، اور جو روحیں خاموش ہو گئیں وہ زندگی میں وہاں نہیں جا سکیں گی۔ اور کہا گیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے، اور اگر دل کا تقوی نہ ہو تو کوئی شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ رکوع نمبر 12 میں قربانی کے اصول بتائے گئے، اور بتایا گیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، کہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا بھی کام کر لیں وہ پھر بھی عاجزی ہی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، مصیبت پر وہ صبر کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور قربانی کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور تیسرا عزیز و اقارب کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی۔ جتنا تقوی ہوگا اس کے برابر تمہیں قربانی کا ثواب ملے گا، اور اگر تقوی نہیں ہوا، دکھاوا، ریاکاری، نمود، تشہیر، تو پھر سمجھو کہ تم نے جانور کو ضائع کیا، پھر اس کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملا۔ مسلمان حکمرانوں کے کیا فرائض ہوتے ہیں؟ رکوع نمبر 13 میں وہ ذکر کیے گئے۔ فرمایا کہ آج مظلوموں کو جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان ظالموں نے ان پہ ظلم کیا اور ان کے خلاف جنگ کی اجازت دی۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد نہ کرتا اور ان کے ذریعے ظالموں کا زور نہ توڑتا تو عبادت خانے تو زمین سے ختم ہو جاتے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم کسی بھی قوم کو سرپرستی دیں، حکمرانی دیں، اقتدار دیں، تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں،
لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، یہ تمام کام اللہ کی طرف سے انہیں بتائے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بربادی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری حکومتیں تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ ان سے اچھے کام کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھا جائے تو پھر ہمیں خود ہی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کتنے حکمران ہیں جو برائی سے منع کرتے اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، کتنے حکمران ہیں جو نمازیں قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور رب کی عبادت میں پابند ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی اس حکم کی پابندی کرنی شروع کر دی جائے تو بربادی کا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ شیطان ہر نبی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، لیکن اللہ پاک نے ہمیشہ اپنے نبیوں کی حفاظت کی۔ یہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی شیطان نے اپنا جال پھیلانے میں کسر نہیں چھوڑی، وہ اپنے کام کرتا رہا، لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالنے کے لیے آگے بڑھ کے مختلف صورتوں میں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ تیار کیا گیا تو شیطان نے آ کے کیا رول ادا کیا، تو ہر جگہ پہ پہنچا، مگر ہر جگہ پہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بچایا اور ان کی دعوت کو کامیاب کیا۔ رکوع نمبر 15، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا یا فوت ہو گیا یا پہنچ گیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین رزق ہے، پسندیدہ رہائش ہے، جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے جو اللہ پاک نے دنیا میں ہی ان کو سنا دی۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی ہے، اس کا ذکر ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اور ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں الگ نظام حیات عطا کیا ہے، یعنی ہر قوم کے اپنے جو طریقے، اپنے قاعدے، اپنے ضابطے، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کلچر مختلف ہیں۔ ایسے ہی ہمیشہ سے اللہ پاک نے ہر قوم کو، ہر زمانے کو اپنے اپنے کلچر عطا کیے، لیکن نظام زندگی جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے، اور یہ ساری تبدیلیاں اور سارے نظام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جس کو چاہے جیسا ضابطہ عطا کر دے، جس کو چاہے جیسا کلچر عطا کر دے، وہ اس پہ قادر ہے۔ تو ہماری جرأت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ اعتراض کریں، اختلاف کریں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جو رب ہمیں حکم دے ہم اس کے پابند ہوں، ہم اس پہ عمل کریں۔ جو کسی اور قوم کو دیا تھا وہ اس کی پابند تھی کہ وہ اس حکم پہ عمل کرتی۔ تو قرآن ہمیں جو سکھاتا ہے، جو سناتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ رکوع نمبر 17 جو آخری رکوع ہے آج کے اس پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے معبود برحق اور معبودان باطل، یعنی یہ جھوٹے خدا جو انہوں نے بنا رکھے تھے، اور خود اپنے ذات کے اندر فرق سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت مثال دے رہا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ اے کافرو، تم اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو، یعنی جتنے بھی تمہارے بت ہیں، جو بھی تمہارے معبود ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور آپ غور کریں، انسان نے جہاز بنا لیا ہے مگر مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ یہی تو فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں وہ کیوں رکھی ہیں؟ کہ انسان جہاں تک چاہے ترقی کر لے۔ چاند پہ پہنچ گیا نا انسان، سیاروں پہ پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قدرتیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں وہاں کا یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہی مثال دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی مثال دی کہ جہاز تو بنا لیا، مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ مکھی کو چھوڑو، بنانے کو چھوڑو، یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے لاغر ہیں کہ مکھی جیسی کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس سے واپس لینا چاہے تو لے نہیں سکتی۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ کیجیے، کیسی مثال دی اللہ پاک نے۔ تو
فرمایا کہ ذرا سوچو کہ جو ماننے والے ہیں، جو پوجا کرنے والے ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں، اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ کتنے کمزور ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نبی اور رسولوں کا انکار کر کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ سارے تو اللہ نے منتخب کر کے بھیجے ہیں، تو پھر سوچیں کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، اور ان کی طاقت ان کے معجزات کی صورت میں اللہ پاک نے لاتعداد مرتبہ ہر دور میں دکھائی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کرو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال پہ گواہ بنیں گے، اور یہ امت، حضور کی امت، پچھلی تمام امتوں کے اعمال کی گواہی دے گی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ بہترین مددگار اور بہترین کارساز ہے۔ ہر حالت میں جب اللہ کے دامن رحمت سے جڑے رہو گے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہارا دشمن جتنا بھی مضبوط ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مشکلات جتنی بھی زیادہ آ جائیں، ماحول جتنا بھی ناسازگار ہو، مگر تم اپنے رب کی رحمت کا پلہ تھامے رکھو اور اس کی ذات پر یقین رکھو، اور یہ دنیا کو بتاتے رہو کہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ تو کوئی طاقت تمہیں ناکام نہیں کر سکتی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔